بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے بعد کے زمانہ کے اہل ایمان کی فضیلت۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی بأہلہ ومالہ، رواہ مسلم۔ حضرت بریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو میرے بعد پیدا ہوں گے، اور ان کی دلی چاہت یہ ہوگی، ان کی آرزو یہ ہوگی کہ کاش وہ مجھے دیکھ لیتے، کاش وہ مجھے دیکھ لیتے اور مجھ پہ اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال کو اور اپنی جان کو قربان کر دیتے۔ یہ ان لوگوں کی چاہت ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان اہل ایمان میں بنایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے سرفراز کیا، ایمان سے۔ کسی یہودی کے گھر نہیں پیدا ہوئے، عیسائی کے گھر نہیں پیدا ہوئے، سکھ کے گھر نہیں پیدا ہوئے، ہندو کے گھر نہیں پیدا ہوئے، اللہ نے مسلمانوں کے گھر ہمیں پیدا کیا۔ اور ظاہر ہے آج مسلمانوں میں ایسا کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان اور مال اور اولاد اور سب کچھ میں قربان کر لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے، یہاں تک کہ ہم لوگ قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں وہ اس فضیلت کے مستحق ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا کی اور ہم نے اس کے لیے کوئی قربانیاں نہیں دی، بغیر قربانیوں کے، بغیر ماروں کے، بغیر پیٹ کے، بغیر کسی اور قربانی کے، اللہ نے مفت میں گھر میں پیدا ہوتے ہی، آنکھ کھلتے ہی اور ذرا ہوش سنبھالا تو اللہ نے اس قیمتی زیور سے ہمیں آراستہ کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ انعام۔ ہمیں اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں شکر کرنا چاہیے، وہاں اس دولت کی لاج رکھنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ہم کامل الایمان بندے بن جائیں، کامل الایمان، اور ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے خلاف، حکم کی خلاف ورزی تو دور کی بات، چاہت کے خلاف ہو، مرضی کے خلاف ہو، پسندیدہ نہ ہو۔ کمال تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو چیزیں جائز ہیں مگر پسند نہیں ہے، ایمان والا اس سے بھی بچے۔ کامل ایمان یہ ہے، کامل تقوی یہی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے اتنی بڑی دولت، اتنی عظیم نعمت کی قدر بھی یہی۔ اور ایمان ایسی چیز ہے اس کے بغیر جنت کی کنجی اور چابی نہیں ملے گی، جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ جنت کی چابی اگر ہے اور جنت کا داخلہ اگر ہے تو وہ ایمان کے بعد ہے، ایمان کے بعد۔ اور اعمال کا جو اجر ملے گا آخرت میں، اعمال کا، وہ بھی ایمان کے بغیر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی اللہ کی طرف سے یہ دولت ہے اور اتنا بڑا اللہ کا انعام، اور یہ وہ دولت ہے حضرت انسان کے واسطے ہے کہ اس کے لیے انبیاء جیسی لاڈلی ہستیوں نے مارے کھائی انہوں نے، عزتیں داؤ پہ لگائی، اور ہجرت کر کے اپنی برادری کو، اپنے وطن کو اور اپنے گھروں کو اور اپنے مالوں کو، جائیدادوں کو انہوں نے داؤ پہ لگایا، سب کچھ اس کے لیے قربان کیا ہے۔ خود تو نبی تھے، کس لیے؟ امتیوں کے لیے اور لوگوں کے لیے۔
یہ اتنی بڑی دولت. حالانکہ ویسے تو اللہ کے نبی اتنے لاڈلے ہوتے ہیں کہ جب امت کی طرف سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تکلیف بھی ایسی کہ جو توہین کو پہنچے، تو پھر تو رب کی طرف سے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. اگر اجازت ہو تو ہم ان کو ملیامٹ کر دیں، اتنے لاڑ دیں. لیکن وہ نبی جب اللہ سے پوچھتے ہیں مارے کھانے کے بعد بڑی تکلیف ہے اٹھانے کے بعد، اس کے بعد کام کیا ہے، اب کیا حکم ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں یہی میری طرف بلانا، ایمان کی طرف، ہدایت کی طرف بلانا. کہ یہ اتنی بڑی قیمتی چیز ہے حضرت انسان کے واسطے، اور اللہ نے ہمیں مفت میں ہی دی ہے یہ دولت. یہ تو ان لوگوں سے پوچھیں جو ہندوؤں کے گھر مسلمان ہوئے، جو سکھوں کے گھر مسلمان ہوئے، جن کو گھر سے نکالا گیا، مارا اور پیٹا گیا، اور اب نہ ٹھکانا، نہ کھانے پینے کا انتظام، نہ کوئی پوچھنے والا. ان لوگوں سے پوچھے. اور بہت سارے قتل بھی ہو جاتے ہیں، شہید بھی کیے جاتے ہیں، ان سے پوچھ لیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جزوی فضیلت سے ہمیں نوازا ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل ایمان بنایا، اور پھر یہ جذبہ ہمیں نصیب کیا کہ ہمیں یہ آرزو ہوتی ہے کہ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے، اور ہم اپنی جان کو، مال کو، اولاد کو اور سب کچھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لٹا دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.